السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ محترم سامعین اکرام، انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی انگنت نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے اسلام اور ایمان کی ہدایت ہیں۔ قیامت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر یقین کرنا، قیامت کے دن پر بھروسہ کرنا، اس بات کا ڈر اپنے دلوں میں رکھ کر زندگی گزارنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، ہر انسان کو موت کے بعد پھر جی اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہوگا، اس کے اعمال کے حساب سے اس کا انجام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات اور اس کا معاملہ اور اس کا سامنا ہوگا، اس بات پر اگر کسی بھی معاملے میں مسلمان کو شک ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قیامت کے دن کو انکار کرتا ہو تو ایمان سے اور اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اے ایمان والو، ایمان والے یا یہود ہو یا نصارہ ہو یا کوئی اور ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا بدلہ ہے، نہ ہی ان کو خوف اور غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو ساری انسانیت کو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ گے تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی جو کچھ اس نے کتاب نازل کیا، اس کتاب اور آخری کتاب قرآن پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی تقدیر پر، یہ تمام چیزیں اسی کے ماتحت آ جاتی ہیں۔ تو قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس طرح ہم یقین کرتے ہیں اسی طرح قیامت پر بھی یقین کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اس بارے میں شک ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا علم کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی بھی بزرگ کے پاس یا کسی سائنسدان کے پاس اس بات کا علم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ خود سورۃ اللقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، یسألونک عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں آپ کو پوچھ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایان مرساہا، کہ وہ کب قائم ہوگی، تو آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی اور کن لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کئی نشانیاں بتائی ہیں، قیامت کی علامتیں بتائے ہیں، جس کے تحت ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت ہم سے کتنی قریب ہے۔ قیامت قائم ہوگی، کسی بھی حالت میں قیامت قائم ہوگی، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس بات کو اکثر لوگ نہیں مانتے، خاص طور پر وہ لوگ جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو لوگ کسی دین پر، کسی مذہب پر یا کسی اس طرح کے ایمان اور یقین کرنے کے چیزوں پر وہ مکمل بھروسہ نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکمل جو کچھ بھی ہے یہ سائنس ہے، سائنس کے ذریعے ہی تمام چیزیں قائم ہوئی ہیں اور یہ ہر چیز کے بارے میں سائنس سے جواب دیتے ہیں، مگر کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی علم اور کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ کے علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق کے سامنے دوسرے تمام چیزیں کسی حالت میں ہار ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ تو چند ایسے ہی جیسا کہ قرآن میں کئی دلیلیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، قیامت کے کئی الگ الگ نام ہیں اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس کے حساب سے فیصلہ بھی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں قرآن میں تو موجود ہیں، الحمدللہ مسلمان اس بات کو مانتے بھی ہیں، مگر کئی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے۔
تو ہمارے پاس عقلی دلائل بھی موجود ہیں جو باقاعدہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل، عقلی دلیل یہ ہے کہ آج تک کون زندہ ہے؟ اگر آج تک ہر انسان موت کا مزہ چکا ہے تو واقعی بات ہے کہ ہر کوئی یہاں پر گزرنے والا ہے، اور ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ ساری دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہر کوئی انسان آج تک یہاں سے چلا ہی گیا ہے، کوئی یہاں پر باقی نہیں ہے، تو ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ اب سائنس کے حساب سے ہی ہم بات کریں گے تو یہ جو یونیورس ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو یہ مکمل پھیل رہا ہے، ایک نہ ایک دن یہ بلاسٹ ہوگا، خود یہ سائنس اس بات کو کہتی ہے۔ باقاعدہ بیلون کی مثال دیتی ہے، جس طرح ایک بیلون پھونکا جاتا ہے اور جس حد تک اس کے مقدار اور اس کے حدود ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور انسان جب یہاں پر اچھائی کرتا ہے تو اس کا اچھائی کا بدلہ کون دے گا؟ اور انسان اگر یہاں پر غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا کون دے گا؟ یہاں پر انصاف نہیں ملتی ہے تو کیا قیامت کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو کیا انصاف نہیں دلائے گا؟ ضرور ایک نہ ایک دن آئے گا، مالک یوم الدین، ضرور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کا بدلہ عطا کرے گا، اچھائی کا اچھا اور برائی کا برا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بات قرآن میں کہتا ہے وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، اسی لیے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ایک دلیل خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کھیتیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک بنجر زمین جسے کسان اچھی طرح اسے نرم کرتا ہے، اس کے اوپر ہل چلاتا ہے، اس کے اوپر بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالنے کی وجہ سے یہ بنجر زمین بہتر ہریالی کے ساتھ آتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک ہوا بھیجتا ہے یا کسان اس کے بیج کاٹ لیتا ہے، پھر وہ واپس سرزمین اور اسی طرح بنجر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھا ہے، اور ایک نہ ایک دن آئے گا جو تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے۔ ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ خود پیش کرتا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ جو کچھ دنیاوی زندگی ہے لہو و لعب ہے، آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہمارا مال ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری نوکری ہے، ہماری گاڑیاں ہیں، ہمارے رہنے والا گھر ہے، اور خود ہم انسان ہیں، ہر کسی کو یہاں سے نکلنا ہے، کوئی آج تک باقی نہیں رہا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو کیسے یہ دنیا ہمیشہ رہے گی؟ کیسے یہ چیز قیامت قائم نہیں ہونے کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ باتوں پر یقین کرنا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہم پر ضروری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل یہ قیامت کے دن پر یقین کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی کے بعد میں جو کچھ نعمتیں ہیں، جو کچھ عذابات ہیں، ان پر مکمل بھروسہ کرنے والے پکے مومن بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔